سلطان عبدالحمید ثانی عثمانیہ سلطنت کے آخری عظیم الشان خلیفہ، جنہوں نے 1876 سے 1909 تک 30 سال خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ سلطان مغرب کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے جانے جاتے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی اسلام سے محبت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس مرد مجاہد نے متعدد سکولز، ہسپتال اور یونیورسٹیاں بھی قائم کی اور خلافت کے 90% قرضے ادا کیے۔ سلطان نے مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدام کیے اور بہت سے منصوبوں کے لیے مالی معاونت بھی فراہم کی، جس میں مکہ کا جدید آبی نظام تاکہ مکہ کو سیلاب سے بچایا جا سکے، اور حجاز مقدس کی ٹرین لائن بھی شامل ہے، جس سے انہوں نے استنبول، فلسطین اور مدینہ کو آپس میں ٹرین لائن کے ذریعے منسلک کیا۔ سلطان کی سیاست میں اتنی مہارت تھی کہ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ انگلش ایڈمرل لارڈ جان فشر کہتے ہیں کہ سلطان پورے یورپ میں سب سے بہتر ڈپلومیٹ مانے جاتے تھے۔ جرمن چانسلر اوٹو وان بسمرک کہتے ہیں کہ یورپ میں جتنی بھی ذہانت ہے اس کا 90% عبدالحمید کے پاس، 5% میرے پاس اور باقی کا 5% پوری دنیا کے پاس ہے۔ جب یہودی نے سلطان کو رشوت دے کر فلسطین کی زمین ہتھیانے کی کوشش کی تو سلطان نے کہا، میں تمہیں وہ زمین کیسے دے سکتا ہوں جو دراصل میری ہے ہی نہیں، بلکہ یہ زمین تمام مسلمانوں کی مالکیت ہے۔ Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen say ki bütün İslam beldeleri düştü. سلطان عبدالحمید کا مضبوط عزم ہی آخر اس کے تخت شاہی کو جوان ترکوں کے ہاتھوں گرانے کا سبب بنا، جن پر مغرب کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ یہ ایک ایسا لوگوں کا جتھا تھا جو لادین آزاد خیال ترکوں پر مشتمل تھا۔ 1909 میں سلطان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور اس کے سامنے اس کی خلافت مغربی سازشوں کے ہاتھوں گرائی جاتی رہی۔ مغربی سازشیں دولت عثمانیہ کے ریسورسز کو دیمک کی طرح چاٹ کر اسے کھوکھلا بناتی رہی اور اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو قوم پرستی میں تقسیم کر دیا۔ سلطان کا ایک قول مشہور تھا، میں نے جتنا وقت بھی عثمانیہ پر حکومت کی ہمیشہ مغربیوں کو آپس میں لڑاتا رہا تاکہ مسلمان ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اور آخر 10 فروری 1918 کو جہاں مسلم دنیا کو بارڈرز میں تقسیم کیا جا رہا تھا، سلطان عبدالحمید اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور انہیں سلطان احمد کے مقبرے میں ان کی وصیت کے مطابق استنبول میں دفنا دیا گیا۔ خدا سلطان عبدالحمید ثانی پر رحم فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمائے۔